راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، راہ پرخار ہے کیا ہونا ہے، پاؤں افگار ہے کیا ہونا ہے۔ ارے او مجرم بے پرواہ دیکھ، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے، سر پہ تلوار ہے کیا ہونا ہے۔ دوستو آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ دنیا میں اکثر کبھی کسی جگہ پر کبھی کسی جگہ پر مختلف جگہوں پر یہ بھوکمپ آتے رہتے ہیں اور بھاری تباہی مچا کر کے جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں، اور بہت ساروں کے مکان جن کے بارے میں کبھی یہ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ مکان کبھی ڈھایا بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ چند سیکنڈ کے اندر وہ مکان فنا ہو جاتا ہے۔ یہ بھوکمپ آتے کیوں ہیں؟ تو سائنس کا تو کہنا اس بارے میں کچھ اور ہے، لیکن قرآن پاک میں اور حدیث پاک میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے 7ویں پارے میں سورہ الانعام 6ٹھی سورت پر آیت نمبر 65 پر اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، کہ محبوب فرما دو کہ وہ اللہ قادر اس بات پر ہے کہ وہ تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم شیعا یا تم کو گروہ بنا دے، ویذیق بعضکم بعض بعض اور تم میں سے ایک دوسرے کو ایک کا مزہ چکھائے۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تم دیکھو کیسے ہم اپنی آیاتیں اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں۔ حدیث پاک میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ان المرأة اذا خلعت ثيابها في غیر بیت زوجها ہتکت ما بینها وبین اللہ عز وجل من حجاب وَإِن تَطَيَّبَتْ لِغَيْرِ زَوْجِهَا كَانَ عَلَيْهَا نَارًا وَشَنَارًا فَإِذَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا وَشَرِبُوا الْخُمُورَ بَعْدَ هَذَا وَضَرِبُوا الْمَعَارِفَ غَارَ اللَّهُ فِي سَمَائِهِ فَقَالَ لِلْأَرْضِ تَزَلْزَلِي بِهِمْ فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب عورتیں اپنے کپڑوں کو، جب شادی شدہ عورت اپنے کپڑوں کو اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے بدکاری کرنے کے لیے اتارے تو اس نے اللہ کے درمیان اور اپنے درمیان جو حجاب تھا اس کو وہ چاک کر دیتی ہے، اس حجاب کو اس نے چاک کر دیا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے خوشبو لگائے تو اس پر آگ ہے اور شرمندگی ہے۔ فَإِذَا اسْتَحَلُّوا الزِّنَا، اور جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگیں اور شراب پینے لگیں، اس کے بعد وہ ڈھول تماشے بجانے لگیں، ڈھول بجانے لگیں، غار اللہ فی سمائہ، تو اللہ اپنے آسمان میں قہر فرماتا ہے، اپنے آسمان میں رب غضب فرماتا ہے۔ فقال للارض، تو زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی تزلزلی بہم، ان پر زلزلے لے کر کے آ، ان پر زلزلے لے کر کے آ۔ فَإِن تَابُوا وَنَزَعُوا، تو اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا هَدَمَهَا عَلَيْهِمْ، ورنہ وہ ان پر ڈھا دے۔ تو زمین اگر وہ توبہ نہیں کرتے تو زمین کو ان پر ڈھا دیا جاتا ہے۔ یہ ہوتا کب ہے؟ جب لوگ زنا کو حلال سمجھنے لگیں، شراب پینے لگیں، ڈھول تماشے بجانے لگیں، گناہ کرنے لگیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں قہر فرماتا ہے۔ جب شادی شدہ عورتیں اپنے شوہر کے علاوہ دوسروں کے لیے اپنے برہنہ ہونے لگیں، اپنے کپڑے اتارنے لگیں، دوسرے مردوں کو انسپائر کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے دوسرے مردوں کو اپنے جسموں پر خوشبو لگانے لگیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر قہر فرماتا ہے، ان پر زلزلے آتے ہیں۔ ایک دوسرے حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 1036 جلد 2 میں پیج نمبر 33 پر اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيد۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ یہاں تک کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا، علم ختم کر دیا جائے گا، اور زلزلے بہت آئیں گے اور زمانہ وقت سمٹ جائے گا اور فتنے زیادہ ہوں گے اور حرج بڑھ جائے گا، اور حرج وہ قتل ہے، قتل۔
حتی یکثر فیکم المال فیدا، یہاں تک کہ تم لوگوں کے درمیان لوگوں میں مال بہت زیادہ ہو جائے گا۔ تو قیامت بھی اس وقت آئے گی جب زلزلے بہت آئیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں کہ وقت سمٹ رہا ہے، علم اٹھ رہا ہے اور فتنے زیادہ ہو رہے ہیں، زلزلے بہت آ رہے ہیں۔ تو ہمیں ایسے وقت میں چاہیے کہ اللہ سے استغفار کریں، گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تو خود فرماتا ہے اگر وہ توبہ کر لیں تو ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ، سچی توبہ کر لیں بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کے عذاب میں گرفتار ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ